کہ یہاں تشریف لے آئیں، اور جناب سجاد قاضی صاحب اور جناب عباس رضوی صاحب تشریف لے آئیں۔ میرا نام ڈاکٹر حسین اظہر رضوی ہے۔ ہم لوگ مولانا محمد علی صاحب اور یہاں کی انتظامیہ کے بےحد مشکور ہیں، جنہوں نے ہماری عزت افزائی فرمائی اور ہمیں دعوت دی۔ میں IMI پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جو کہ NGO ہے جو ڈاکٹر حضرات چلاتے ہیں یا اس طب کے شعبے سے وابستہ افراد، اور ہم لوگ مل کے حاجیوں کی خدمت نہ صرف یہ کہ کراچی میں کرتے ہیں، ملک پاکستان میں کرتے ہیں، ملک سے باہر بھی، اور ڈیورنگ حج اور اربعین میں بھی کرتے ہیں۔ تو ایز ڈاکٹر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ سفر کراچی سے شروع ہوگا۔ کچھ 2-4 باتیں میں کوشش کروں گا 5 منٹ میں گفتگو مکمل کر لوں جلدی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو تو میں اپنا نمبر یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ڈائریکٹلی میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر کے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو وہ نمبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ وہ امید ہے کہیں اور نہیں جائے گا نمبر، کہ 034528264141 میرا نمبر پھر مولانا صاحب کے پاس بھی ہوگا تو لے سکتے ہیں۔ 3-4 حصوں میں گفتگو کروں گا، کوشش کریں گے کہ 1-1 منٹ سب پہ بات کر لیں تاکہ 5 منٹ میں کمپلیٹ ہو سکے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حج پہ کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں، دوائیاں کیسے پیک ہوں گی، ویکسینیشن ضروری ہے کہ نہیں، اور پھر ڈیورنگ حج ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کیا ہوگی، دوائیاں کیسے ملیں گی، اور واپسی تک سفر کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ صحت انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ مستطیع ہو سکیں حج کے لیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیماری کے ساتھ بھی حج ہو جاتا ہے، بس اتنی صحت ہونی چاہیے کہ تمام ارکان آپ صحت تندرستی کے ساتھ کر لیں، اتنا بہتر ہوگا۔ یقیناً بہت سارے لوگ شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی دل کے، جوڑوں کے، کچھ سانس کے امراض کا شکار ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور حج پہ 7 دوائیاں کیری کرتے ہیں۔ تو اس کا پیکنگ کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حاجی کیمپ سے جب آپ جائیں گے، آنے والے چند دنوں میں حاجی کیمپ تشریف لے جائیں گے، ڈاکٹر کا ریٹن پرسکرپشن نسخہ ساتھ ہونا چاہیے، اس پہ ڈاکٹر کی سٹیمپ ہونا لازمی ہے۔ جو دوائیاں نہیں لے کے جا سکتے اس میں 2-3 اہم باتیں ہیں کہ لیکوڈ سیرپس کیری نہیں کر سکتے، ORS منع کیا جاتا ہے، اسکن کریمز اور پیسٹ نہیں لے جائیں، ہربل دوائیاں، ہومیوپیتھک دوائیاں بھی وہ ریکمینڈ نہیں کرتے حاجی کیمپ والے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس والے کس دوائی کو پیک کریں گے؟ جو کہ ایلوپیتھک ہو، جو کہ ٹیبلٹ کی فارم میں ہو، کیپسول نہ ہو، تو کیپسول نہیں جائے گی، لیکوڈ سیرپس نہیں جائیں گے، ہومیوپیتھک اور ہربل دوائیاں اور ساشیز بھی نہیں جا سکتے۔ تو جو دوائیاں ہیں ان کا متبادل لکھوا لیں اپنے جنرل پریکٹیشنر سے، اپنے قریبی ڈاکٹر سے، یا IMI پاکستان بھی جو ہمارا ہیڈ آفس ہے پردیسی ہائٹس گراؤنڈ فلور پہ 103 فلیٹ نمبر ہے IMI ہاؤس، وہاں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر شام 5-6 بجے اویلیبل ہوتا ہے، کسی بھی دن منڈے ٹو سیٹرڈے آپ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں اور پرسکرپشن لکھا سکتے ہیں، آلٹرنیٹ دوائیاں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سروس IMI پاکستان کی طرف سے فری آف کاسٹ ہے، ڈاکٹر سے پرسکرپشن لینا یا ان سے مشورہ لینا۔ پھر یہ ہے کہ دوائیاں حاجی کیمپ سے پیک ہوں گی، پھر اس کے بعد حاجی کیمپ پہ ہی ویکسینیشن ہوگی۔ حاجی کیمپ پہ ویکسینیشن ہوگی، یا کچھ پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ اپنی ویکسینیشن خود لے لیتے ہیں اور ڈاکٹرز کی مدد سے کسی بھی امام بارگاہ میں ویکسینیشن ارینج کراتے ہیں، کچھ پرائیویٹ قافلے والے۔ لیکن ان جنرل گورنمنٹ کے حجاج تمام اپنی اپنی ویکسینیشن کرائیں گے، جس میں پولیو کے قطرے پینا لازمی ہے، میننجائٹس اور انفلوئنزا کی ویکسین لازمی ہے، کووڈ ویکسین اس سال شاید لازمی نہیں ہے، وہ عام طور سے ہم سب نے کروائی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوائیاں لے کے کیسے جائیں گے؟ اینٹی نارکوٹکس فورس آپ کو ایک تھیلا سیل بند کر کے دے گا حاجی کیمپ میں، سیل بند تھیلے کو اپنے لگیج میں ڈال دیں اور لے جائیں۔ انسولین وغیرہ یا انہیلر یا ضروری دوائیاں آپ اپنے ہینڈ کیری میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ خیر،
تو جب دوائیاں یہاں سے ویکسین لے کے پولیو کے قطرے پی کے آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو یقیناً آپ جیسے ہی اپنی بلڈنگ میں مکہ میں یا مدینہ میں لینڈ کریں گے تو وہاں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر حضرات، ڈاکٹرز کی مکمل ٹیم، ہاسپٹل، دوائیاں، اور فیلڈ ہاسپٹل ہوتا ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ آپ اپنی صحت برقرار رکھیں. گرمی شدید ہوگی، پانی پئیں، آب زمزم پئیں، ہر جگہ اویلیبل ہوگا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، زیادہ پئیں. واش روم بھی کثرت سے موجود ہیں، سوائے اس کے کہ عرفات، مزدلفہ اور منی میں جو مین حج کے ایام ہیں اس میں یقیناً پرابلم تو ہوتی ہے لیکن کافی مینیجیبل ہوتی ہے. پرابلم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک واش روم پہ 5 7 10 لوگ ہو سکتا ہے لائن میں کھڑے ہوں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن عام طور سے 5 10 15 منٹ کے اندر نمبر آ جاتا ہے. خیر، پانی زیادہ پینا ہے کیونکہ گرمی شدید ہوگی. جن کے کسی بیماری کے متعلق خاص سوال ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کا مسئلہ، کوئی نیند کی دوا، سکون کی دوا، اولڈ ایج حضرات کبھی کبھار پروسٹیٹ کی دوائی لیتے ہیں جو کہ کیپسول کی فارم میں ہوتے ہیں، وہ پرسنلی پھر مجھ سے رابطہ کر لیں، میں انہیں گائیڈ کر دوں گا کہ کون سی دوائی یا کون سی ٹیبلٹ لے کے جا سکتی ہے جو کہ آلٹرنیٹ ہو کیپسول کا یا سیرپس کا. خیر، تو جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی آئی ایم آئی پاکستان کے ڈاکٹرز عام طور سے گورنمنٹ حجاج کی خدمت کے لیے آئی ایم آئی کے ڈاکٹرز ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے گورنمنٹ کے حجاج ہیں، ان کی بلڈنگ میں ہی ہوتے ہیں، ان کی فلائٹ میں ہی ہوتے ہیں، اور یقیناً بہت سے ڈاکٹرز انہی کے ساتھ فلائٹ میں واپس کراچی تک 40-45 دن ہوتے ہیں. کچھ حاجی یقیناً شارٹ گروپ میں ہوں گے، کچھ گورنمنٹ میں ہوں گے، اور کچھ لانگ 40-42 دن کے گروپ میں ہوں گے، تو ان سب کے ساتھ ہوں گے کہیں نہ کہیں. وہاں پہنچ کر ہم سے رابطہ واٹس ایپ پہ کیا جا سکتا ہے یا اپنے گروپ آرگنائزر کو بتا دیں تو وہ ہم تک رابطہ کر لیں گے. کچھ دوائیاں آئی ایم آئی پاکستان اپنے ساتھ کیری کرتا ہے، کچھ دوائیاں آپ کے ساتھ کراچی سے آپ لوگ خود کیری کر رہے ہوں گے، اور یقیناً بہت ساری دوائیاں گورنمنٹ آف پاکستان وہاں مہیا کرتی ہے فری آف کاسٹ. تو اس کے لیے پریشان نہ ہوں، دوائیاں پراپر لے کے جائیں، چیک اپ کرا کے جائیں، صحت بہترین بنا کر جائیں، اور انشاءاللہ جب آپ وہاں جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کی صحت بہترین ہوگی. اس سلسلے میں بس آخری جملہ کہ آئی ایم آئی پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ تمام حجاج صحت مند حج کریں. جتنی اچھی صحت ہوگی حج کی مشکلات اتنی کم ہوتی چلی جائیں گی. مکمل صحت ہوگی تو انشاءاللہ آپ ایک بھرپور مقبول حج آسانی سے کر سکیں گے. میری اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو کامیاب اور مقبول حج کرنا نصیب کرے. بر محمد و آل محمد صلوات. صاحب کوئی ایسی بات یا سوال؟ میں